رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، میں نے تمہارے لیے رات کی تراویح کو کیا کیا ہے، رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ اب سنت ٹھیک ہے، تراویح پڑھ لی، لیکن تراویح جو ہے یہ تہجد کا بدل نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ تراویح مستقل نماز ہے اور تہجد مستقل نماز ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ تراویح کی جو نماز ہے اس میں حضور اقدس سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا تراویح کی، اور اس لیے نہیں فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے یا فرض ہی ہو جائے تمہارے پر، فرض کر دیا، اور فرض ہو جائے گی تو بہت سے امتی جو ہیں میرے وہ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے اور اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح صرف 3 دن پڑھائی۔ وہ 3 دن بھی اس طرح کہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، اعتکاف میں آپ کے ارد گرد ایک وہ چٹائی کا کمرہ سا بنا دیا جاتا تھا، چٹائی کا، اس میں آپ جب کھڑے ہوتے اس کے اندر تو آپ کا آدھا جسم مبارک تو اس میں چھپا ہوا ہوتا تھا، آدھا باہر، سر وغیرہ باہر ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی ہے نماز کی اور تلاوت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے وہ لوگ خود بخود آ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن کچھ کم تھے، دوسرے دن زیادہ ہو گئے، تیسرے دن اور پوری مسجد بھر گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑے کہ مسجد بھر گئی۔ تو اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں یہ تو پڑھا دی میں نے 3 دن، لیکن آگے نہیں پڑھاتا، کہیں فرض نہ ہو جائے تمہارے ذمہ میں، اگر فرض ہو گئی تو پھر میری امت کے بہت سے لوگ کوتاہی کریں گے، فریضے کے ترک کے مرتکب ہوں گے، لہذا نماز آپ نے جماعت چھوڑ دی۔ لیکن یہ ضرور فرمایا تھا کہ پڑھو، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پڑھتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، مسجد نبوی میں ایک دن آئے، دیکھا تو مختلف ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح، کوئی دو آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ لوگ اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ طریقہ چلا رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو دل میں خیال آیا فاروق اعظم کہ اگر یہ الگ الگ جو پڑھ رہے ہیں، آتے تو ہیں مسجد میں، گھر میں تو پڑھ نہیں رہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، 1 کر کے پڑھ رہے ہیں، ان سب کو میں ایک ہی قاری کے اوپر کیوں نہ جمع کر دوں کہ ایک ہی قاری تلاوت کیا کرے، وہ سب اس کے پیچھے پڑھیں۔ کس کو کریں؟ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ پڑھائیں۔ اب سارے کے سارے جو ہیں وہ الگ الگ ٹولیوں میں پڑھنے کے بجائے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ شروع کر دی، اور یہی پھر سنت چلی آتی ہے حضرت فاروق اعظم کے بعد سے، تمام خلفائے راشدین اس پر عمل کرتے رہے اور سنت مستمر رہا اسی طرح ہے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے وہاں پر تراویح کا یہ سلسلہ مقرر فرما دیا تو ایک روز تشریف لائے مسجد میں، تو دیکھا سب بڑے پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ ہے تو ایک نئی بات جو میں نے شروع کی، لیکن یہ نئی بات اچھی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا وہاں خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، آپ نے فرمایا تھا۔ لہذا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت اس معنی میں بدعت نہیں ہے اصطلاحی معنی میں، بلکہ ایک اچھی چیز ہے جو خلیفہ راشد نے جاری فرمائی۔ پہلے تو اس کی تعریف کی، اچھا لگ رہا ہے بھائی، بہت اچھا نماز ہو رہی ہے، سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے تو تعریف فرمائی، پھر فرمایا ایک جملہ وہ یاد رکھنے کا ہے، اللہ اکبر واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون بها او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔
کہ بھائی تراویح تو اچھی پڑھ رہے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آخر شب میں تہجد کی نماز، آخر شب میں تہجد کی نماز، قیام اللیل بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ افضل ہے، یہ فرمایا۔ تو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ تراویح اور چیز ہے اور تہجد اور چیز ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ مطلوب ہیں۔ تراویح بھی مطلوب ہے اور تہجد بھی مطلوب ہے، لہذا 20 رکعتیں پڑھ لی تراویح کی، وہ اپنی جگہ، لیکن آخر شب میں سحری سے ذرا پہلے کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے وہاں متنبع کر دیا۔ یہ نہ سمجھنا بھائی تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ لی تو بس چھٹی ہو گئی، تہجد نہیں ہے آج، یہ قیام اللیل نہیں ہے، نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ارے اللہ میاں تو چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ سے جتنا قریب آ سکے آ جائے اس دنوں میں، تو 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی تو 8 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لو، وہ تو سارے سال پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اور سارے سال نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں پڑھ لو۔ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہو کھانے پینے کے لیے، اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤ اور پہلے اٹھ کے اس میں کچھ رکعتیں بنیت تہجد پڑھ لو، 4، 6، 8، 10، 12 جتنی توفیق ہو پڑھ لو۔ کیوں پڑھ لو؟ اس لیے کہ مقصد ہی لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کا صرف یہ ایک سحری اور افطاری کا ایک تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت مقصود یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو تمہارے اندر، اور تقوی پیدا ہونا قرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب آ جاؤ، قریب آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی اور عبادت میں اضافہ کر لو۔ جو عبادتیں نفل ہے، نفل ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی گناہ نہیں، نفل۔ لیکن نفل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت قوی ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، جتنا نفل زیادہ پڑے گا اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اتنا کرتا ہے بعض اوقات یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ ہر وقت دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اس کا تصور یہ محیط رہتا ہے، اور پھر جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے بس میرے رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھ سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو میری اس چیز کو دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے سے میں خوش ہوں، کان سے اگر کچھ سن رہا ہے تو وہ باتیں سن رہا ہے جس سے میں خوش ہوں، زبان سے کوئی باتیں بول رہا ہے تو وہ باتیں بول رہا ہے کہ جس سے میں خوش ہوں، کہیں چل رہا ہے تو اس طرح چل رہا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ مانا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن گیا جس سے وہ دیکھتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن گیا جس سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن گیا جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن گیا جس سے وہ چلتا ہے۔ جو کام کر رہا ہے میری رضا کے لیے کر رہا ہے، میں اس سے خوش ہو رہا ہوں، میں اس سے راضی ہو رہا ہوں۔ یہ ہے فائدہ نفل کا۔ نفل کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب میں اضافہ، یہ ہے نفل کا مقصود۔ تو رمضان میں نوافل کی کثرت، یعنی نفلی عبادتوں کی کثرت، یہ اس لیے تاکہ رمضان کا جو اصل مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، وہ مقصود ضائع نہ ہو، مقصود اس کے اندر ترقی ہو۔ لہذا اس میں مثلا عام دنوں میں اگر فرض کرو تب اوابین جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں نہیں پڑھنے کا معمول نہیں ہے، لیکن رمضان میں بنا لیں،
معمول. اشراق پڑھنے کا عام دنوں میں معمول نہیں ہے، رمضان میں بنا لے. چارج پڑھنے کا معمول نہیں ہے، رمضان میں بنا لے. صلاۃ التسبیح سارے سال نہیں پڑھی جاتی، اس میں پڑھ لے رمضان میں. اور جو اذکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، ان تسبیحات وہ عام دنوں میں اتنی اہتمام سے نہیں پڑھی جاتی، ان دنوں میں رمضان کے دنوں میں خصوصی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار، درود شریف، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ اذکار زبان پر ہیں، چلتے پھرتے رہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، اور کسی وقت بیٹھ کے آرام سے وقت نکال کے بھی پڑھ لیں. ارے بھائی یہ دنیا کے دھندے تو چلتے ہی رہیں گے ساری زندگی، یہ کبھی نمٹنے والے نہیں ہیں. اس رمضان میں کچھ وقت خاص کر کے نکال لو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہر حاجت مانگو اپنی ذکر کرنے کے بعد، خوب مانگو اللہ سے. جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو گئے. یہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ میری تیری دکان نہیں ہے کہ اگر ایک آ گیا، ایک فقیر آ گیا، 2 مرتبہ آ گیا تو دوسری مرتبہ جھڑک کے اس کو بگا دے گے، تو ہر وقت مجھ سے مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا تم مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میں تم سے محبت کروں گا. اور من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پہ ناراض ہوتے ہیں. لہذا خوب مانگو. ہمارے حضرت والا حضرت عارف اقدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا معمول بھی یہی تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور کچھ اپنے اذکار تسبیحات کی، اس کے بعد سارا وقت بس دعائیں مانگنے میں گزارتے تھے. افطار تک دعائیں مانگنے میں گزارتے تھے. اپنے لیے دعا، اپنے عزیز اقارب کے لیے دعا، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا، اپنے متعلقین کے لیے دعا، اپنے احباب کے لیے دعا، اس میں سارا وقت گزارتے تھے. جیسے دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب پیدا کرنے کا اور بڑا قوی ذریعہ ہے.